السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ کیسے آگے بڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو وہ دونوں ایک طویل عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کو انڈیا ہندوستان میں اتارا، اور جب حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اتارا تو انہیں سعودی عرب جدہ میں اتارا۔ ایک طویل فاصلہ جو اس زمین پر تھا وہ کئی صدیوں تک جاری رہا، جس صدی میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس غلطی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال دیا، اس کی معافی، اس کی پشیمانی اور اس پر ندامت اور اس پر بہائے جانے والے آنسو، ان صدیوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کئی طویل عرصے کا سفر کیا اور اپنے رب کو منانے کی پوری کوشش کی، اور رب کو منایا اور رب سے معافی مانگی اور رب مان گیا۔ اس کے بعد جب ایک طویل عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں ملے، جب وہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر جب حلال کیا، جب وہ دونوں میاں بیوی بنے تو ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے 40 بچے تھے، اور یہ دونوں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، اب جو ہے سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ آگے کیسے بڑھی، کیونکہ دنیا میں اترنے والے یہ پہلے لوگ تھے، تو ایسی کیا ہوا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ بہت سی احادیث، بہت سی کتابوں اور بہت سی قدیم روایات میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے گھر پہلا بیٹا یعنی کہ قابیل اور دوسرا اس کی بہن اور دوسری ان کا بیٹا، ان کا درست نام قابیل اور حابیل تھا، جب پہلا ہوا تو اس کا نام قابیل رکھا گیا اور اس کی بہن ہوئی، اور دوسری بار حابیل ہوا اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ تو بہت سی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قابیل کی بہن کا شادی جو ہے وہ حابیل کی بہن کے ساتھ، قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی جائے۔ اور پھر قابیل کو جو ہے وہ اپنی بیوی یعنی کہ اپنی منگیتر حابیل کی بہن جو ہے وہ پسند نہیں آئی خوبصورتی میں اور جو بھی، تو اس نے اس کا قتل کر دیا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہوا، یہ شروع دن سے جب سے یہ دنیا بنی، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو میاں بیوی کے رشتے میں باندھا تو انہوں نے یہ بات پہلے سے ہی کہہ دی کہ بہن اور بھائی کا رشتہ وہ قدیم رشتہ ہے، اور اس کے درمیان میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں بن سکتا۔ نہ بہن کی شادی اپنے پہلے سے بڑے بھائی سے اور دوسری بہن کی شادی جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ یہ ایک قدیم گناہ ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے بہن بھائی کی شادی۔ میرا رب پاک ہے، میرا رب صاف ہے، سچا ہے، رحم ہے، کریم ہے۔ میرے رب نے ہمیں پاکیزگی کا اعلان فرمایا، پاکیزگی کا حکم فرمایا، تو میرا رب یہ کیسے کر سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ ایک ایسے رشتے سے چلتی جس کو میرے مولا نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کچھ جانوروں میں یہ چیز بہت عرصہ پہلے پائی جاتی تھی شروع میں،
لیکن جب انہیں بھی یہ بات پتہ چلی کہ یہ نہیں ہوتا تو جانوروں نے بھی یہ کام نہیں کیا، جانوروں کی نسل بھی بہن بھائی سے آگے نہیں چلی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ جب جانوروں میں یہ چیز تھی کہ انہیں یہ بات جب پتہ چلی کہ انہوں نے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بہن بھائی نے آپس میں شادی کر لی اور ملاپ کر لیا تو یہ بات غلط تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو انسان جو کہ شعور رکھتا ہے، جو کہ عقل رکھتا ہے اور جسے رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر جب قابیل اور حابیل نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک قدیم غم میں رہے اور حضرت حوا علیہ السلام سے دوری رہی۔ کچھ روایات میں 500 سال آتا ہے اور کچھ میں 300 سال آتا ہے، لیکن جب وہ اس غم سے باہر آئے اور انہوں نے دوبارہ سے حضرت حوا علیہ السلام سے ملے تو ان سے جو ان کی اولاد پیدا ہوئی، جب اولاد پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کا نام حضرت شیز رکھا، جن کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام انہوں نے حضرت یافز رکھا۔ اب ان دونوں کی حضرت شیز اور حضرت یافز کی شادی کن سے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے بڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیز اور حضرت یافز، ان کی شادی حضرت اللہ تعالیٰ نے دو جنت سے حوریں بھیجی، جن کا نام ایک کا نام نزلہ تھا اور دوسرا کا نام منزلہ تھا۔ یہ دو حوریں جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ۔ نزلہ کی شادی شیز سے ہوئی اور منزلہ کی شادی سے ہوئی منزلہ کی شادی۔ اور ان کے ملاپ کے بعد جب ان کی اولاد پیدا ہوئی تو ان کا آپس میں رشتہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں آپس میں تائے اور چاچے کے بیٹے کہلائے، کیونکہ بھائی بہن کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی، یہ میرے رب نے فرمایا ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن آپس میں جو رشتہ دار بہن بھائی آپس میں اپنے بچوں کے رشتے کر سکتے ہیں، جیسے پھوپھی، خالہ، ماموں، چاچا، تایا، ان سب کے رشتے، ان کے بچوں کے رشتے آپس میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے نام محرم ہیں۔ محرم رشتے آپس میں جڑ نہیں سکتے، لیکن نام محرم آپس میں رشتہ کر کے میاں بیوی کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ پھر جب حضرت شیز اور حضرت یافز علیہ السلام کے گھر اولاد پیدا ہوئی، ایک کے گھر 2 بیٹیاں ہوئیں، ایک کے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، تو انہوں نے آپس میں ان دونوں کے رشتے کیے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھایا گیا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات شروع دن سے فرما دی تھی کہ ماں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہن بھائی ہوگی، لیکن وہ آپس میں رشتہ نہیں کر سکتے، بہن بھائی کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن جب ان دونوں کی شادیاں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نسل، جو ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کے آپس میں رشتے کے ملاپ کو آگے بڑھایا اور یہ نسل آگے چلی اور دنیا کا نظام آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار آپ کی خدمت میں پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔